السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور اسلامی ویڈیو کے ساتھ آپ سب کو خوش آمدید۔ اللہ تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبر انسان کی ہدایت کے لیے بھیجے، جن کا مقصد بھٹکی ہوئی انسانیت کو ظلم کے اندھیروں سے نکالنا تھا، تاکہ وہ انسان جو نفسانی خواہشات کے شکنجے میں پھنسا ہوا ہے، وہ نفس مطمئنہ کی طرف راغب ہو کے اللہ کی خوشنودی کا سبب بن جائے۔ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ان پیغمبروں کے پاس غیر معمولی علم، قوت فیصلہ اور نور بصیرت تھا۔ ان منتخب لوگوں میں ایک نام حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ہے۔ یہ وہ شخص ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ ساتھ ایک عالی شان سلطنت سے بھی نوازا۔ حضرت سلیمان حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے 19 بیٹوں میں سے صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہی نبوت کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آپ جانوروں کی بولیاں جانتے تھے، ہوا پر آپ کا قابو تھا، آپ کا تخت ہوا میں اڑتا تھا، یعنی مختلف سمتوں میں ایک ماہ کا سفر ایک دن میں طے کر لیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت نہ صرف انسانوں پر تھی بلکہ جن بھی آپ کے تابع تھے۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع تھے وہ عمارتیں بنانے والے اور سمندر سے موتی ڈھونڈ کر نکالنے والے تھے۔ کچھ سرکش جن بھی آپ کے تابع تھے، ان کو آپ نے بیڑیوں میں جکڑ کر قید خانے میں ڈلوا رکھا تھا۔ یہ قدرت صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بھی بہا دیا۔ یہ چشمہ یمن کی طرف تھا۔ اسے جنات سانچوں میں ڈال کر بڑے بڑے برتن تیار کرتے تھے۔ یہ سارے کام جنات سے لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا جنات کو حکم تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ہر بات مانے، اور جو کوئی ان کی بات نہیں مانے گا اسے آگ میں پھونک دیا جائے گا۔ حضرت سلیمان زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے، اور آپ نے 750 سال تک تمام جن و انس، چرند اور پرند پر حکومت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ زبانوں کا علم بھی آپ کو عطا کیا گیا۔ حضرت سلیمان اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے اور استقر پہنچ کر کیلولہ کرتے، اسی طرح استقر سے روانہ ہوتے اور کابل میں رات گزارتے۔ ان دونوں راستوں کے درمیان تیز رفتار مسافر کے لیے 1 ماہ کی مسافت تھی۔ ان انعامات کے بعد اللہ نے آل داؤد کو احسان مان کر اچھے کام کرنے کا حکم دیا۔ اگرچہ احسان مان کر شکر ادا کرنے والے کم لوگ ہوتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ نے آل داؤد سے شکر گزاری کی امید رکھی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے شکر گزاری کا حق ادا کیا، اور اللہ نے آپ کو نعم العبد یعنی بہت خوب بندے کا خطاب دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سے متعلق 2 واقعات بہت مشہور ہیں۔ پہلا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو آزمائش میں ڈالا۔ آپ کے پاس ایک انگوٹھی تھی جس پر اسم اعظم کندہ تھا۔ اس کی بدولت آپ جنوں انس پر حکومت کرتے تھے۔ پھر ایک دن وہ انگوٹھی گم گئی اور شیطان کے ہاتھ میں آ گئی۔ آپ کو سلطنت سے محروم کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد وہ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ سے نکل کر دریا میں جا گری۔ دریا سے انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا، اور مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام نے پکڑ لی۔ جب اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا گیا تو انگوٹھی باہر نکلی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے انگوٹھی کو دوبارہ پہن لیا، اور آپ کو ایک بار پھر سے سلطنت حاصل ہو گئی۔ دوسرا واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز حضرت جبرائیل علیہ السلام آب حیات کا پیالہ لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار دیا ہے کہ آپ یہ پیالہ نوش کر لیں اور قیامت تک کے لیے امر ہو جائیں۔ حضرت سلیمان نے جن و انس و حیوانات سے اس بات کی مشاورت کی۔ تمام مخلوق نے یک زبان ہو کر کہا کہ پی لیجئے اور ابدی زندگی حاصل کر لیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ کوئی اس مشاورت سے رہ تو نہیں گیا۔ ایک خارکش باقی رہ گیا تھا، تو خیال گزرا کہ اسے بھی پوچھ لیا جائے۔ آپ نے اپنا گھوڑا بھیج کر اسے بلوایا۔ خارکش گھوڑے کے ساتھ واپس نہ آیا۔ حضرت سلیمان نے کتے کو بھیجا کہ خارکش اس کے ساتھ چلا آئے۔ آپ نے دیکھا کہ خارکش اس کے ساتھ چلا آیا۔ آپ نے اسے کہا مجھے تمہارے ساتھ مشاورت کرنی ہے۔ پہلے تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ گھوڑے سے زیادہ کون سا جانور شریف ہے، تو اس کے بلانے سے تم نہ آئے، اور کتا جو کہ سب سے جانوروں میں ناپاک ہے اس کے ساتھ چلے آئے۔ اس کا سبب کیا ہے؟ خارکش بولا گھوڑا اگرچہ شریف ہے مگر بے وفا ہے۔ یہی چاہتا رہتا ہے کہ کسی طرح گھڑسوار کو گرا دے، اور یہ دشمنوں کو بھی اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے، جبکہ کتا ناپاک تو ہے مگر وفادار ہے۔ ایک لقمہ بھی کسی کا کھائے
تو ساری عمر اس کا احسان نہیں بھولتا۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آب حیات میرے پاس بھیجا گیا ہے اور اس کے پینے نہ پینے کا مجھے اختیار دیا گیا ہے۔ سب نے مجھے اس کے پینے کی رائے دی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے؟ خارکشک نے سوال کیا کہ یہ پیالہ صرف آپ کے لیے ہے یا پھر سب کے لیے ہے؟ حضرت سلیمان نے جواب دیا کہ مجھ اکیلے کو اس کا مختار بنایا گیا ہے۔ پھر خارکشک نے جواب دیا پھر اس کا پینا آپ کے لیے مناسب نہیں، کیونکہ آپ کے عزیز و اقارب آپ کے سامنے مرتے رہیں گے، ان کا غم آپ کے اندر تلخی پیدا کر دے گا۔ عزیز و اقارب اور دوستوں کے بغیر زندگی کا مزہ بالکل بھی نہیں۔ یہ بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو پسند آئی اور آپ نے آب حیات نہیں پیا۔ دوستوں، ان دونوں واقعات کی سند اتنی مضبوط تو نہیں، لیکن ان سے بہت اسباق ملتے ہیں جو کہ بحیثیت مسلمان ہمیں سمجھنے چاہیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن مل سکے۔ شکریہ۔